آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 148 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور ہر ایک کے لیے ایک سمت مقرر ہے، وہ اس کی طرف منہ کرنے والا ہے۔ تم نیکی کاموں میں آگے بڑھو، تم جہاں بھی ہوگے اللہ تم سب کو لے آئے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے، جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں وہ اپنی عبادت کرتے ہوئے کسی نہ کسی جہت کی طرف، سمت کی طرف رخ کرتے ہیں۔ اگر تمہاری سمت بیت اللہ ہم نے مقرر کر دی ہے تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، نہ دوسرے لوگوں کے لیے نہ تمہارے لیے۔ ہر مذہب کے لوگوں کا قبلہ ہے، ایک سمت ہوتی ہے، تو اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اس طرح رخ کرو اور ان باتوں کو اور بحث کو چھوڑ کر تم نیکی کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ تو ان الفاظ میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ آدمی زندگی میں جو ضروری کام ہیں اور خاص طور پہ دین کے جو فرائض اور واجبات ہیں ان کو ذرا اہمیت دے، خود کو انہیں مصروف کرے۔ جو غیر ضروری باتیں اور کام ہوتے ہیں خود کو انہیں مصروف نہ کرے۔ نیکی کام کون کون سے ہیں؟ مثلا دین کے بنیادی عقائد ہیں، دین کے فرائض ہیں، واجبات ہیں، وقت پر نماز پڑھنا، سیکھ کر ادا کرنا، اسی طرح فرض روزے رکھنا، اور جس کے ذمہ زکوٰۃ فرض ہو وہ زکوٰۃ ادا کرنے میں جلدی کرے، اس میں تاخیر نہ کرے۔ جس کے ذمہ حج فرض ہے وہ حج کرنے میں جلدی کرے، تاخیر نہ کرے۔ کسی کے ذمہ کسی کا کوئی حق واجب ہے، کسی نے قرض دینا ہے، کسی کا اور کوئی حق واجب اس کے ذمہ ہے تو وہ ان کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ ان میں انسان آگے بڑھے، جو فضول بحث اس میں مبتلا نہ ہو۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ تم جہاں بھی ہوگے، جس جگہ بھی ہوں گے، اللہ تم سب کو لے آئے گا، اپنے پاس بلائے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور جہاں سے بھی آپ نکلیں تو پھیر لیجیے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف، اور بے شک یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہیں۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور جہاں سے بھی آپ نکلیں اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے، اور آپ جہاں بھی ہو تو تم پھیر لو اپنے چہرے اس کی طرف، تاکہ لوگوں کے لیے تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے۔ ہاں مگر جن لوگوں نے ان میں سے ظلم کیا تو آپ ان سے نہ ڈرو، اور تم مجھ سے ڈرو، اور تاکہ میں تم پر اپنی نعمت مکمل کر دوں اور تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ ان دو آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لو۔ تو 3 مرتبہ فرمانے میں کیا حکمت ہے؟ ایک مرتبہ پر اکتفا کیوں نہیں کیا گیا؟ مفسرین نے اس کی مختلف وجوہات بیان فرمائی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے تاکید کے لیے یہ 3 بار یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ آئندہ تمہارا قبلہ تبدیل نہیں ہوگا، اب جو قبلہ بن گیا ہے اب آپ نے تا حیات اور تا قیام قیامت رخ نماز میں اسی کی طرف کرنا ہے۔ اور یہ بھی اہم بات ہے، بعض باتیں بہت تاکید سے کہنا ضروری ہوتی ہیں اور بار بار کہنے کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے اپنی اولاد کو ماں باپ یا اپنے شاگردوں کو اساتذہ اہم بات بار بار بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے اور لازمی کرنا ہے، بھائی یہ کام کرنا ہے۔ تو اس میں سبق ہے بڑوں کے لیے کہ وہ اپنے چھوٹوں کو اہم باتیں بار بار بتاتے رہیں اور اس کی تاکید کرتے رہیں، اور چھوٹوں کے لیے سبق ہے کہ وہ اکتائیں نہیں کہ جی ایک کام بار بار ہمیں کیوں کہا جا رہا ہے۔ دیکھیں یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بات کو بہت زیادہ اہم سمجھتے ہیں اس کو بار بار بیان فرماتے ہیں۔ قرآن کریم میں اکثر انبیاء علیہ السلام کے واقعات کا تذکرہ بار بار آیا ہے، ایک پارے میں، دوسرے میں، چوتھے میں، 10ویں میں، 12ویں میں۔ اسی طرح نماز کا ذکر بار بار آیا، حج کا ذکر آیا ہے، عمرے کا ذکر آیا، اور اچھے اخلاق کا، سچائی کا، دیانتداری کا ذکر بار بار آیا ہے۔ تو بار بار کہنا یاد دہانی کے لیے ہوتا ہے، اور یہ اچھا طریقہ ہے۔ اور دوسری وجہ بعض مفسرین نے یہ بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ تو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کے لیے بھی یہ حکم ہے۔ دوسری مرتبہ فرمایا مکہ کے لوگوں کے لیے، اور تیسری مرتبہ فرمایا تمام دنیا کے لوگوں کے لیے۔ بعض مفسرین نے یہ فرمایا کہ پہلی مرتبہ فرمایا ان لوگوں کے لیے جو جن کے سامنے بیت اللہ ہے، دوسری مرتبہ فرمایا ان لوگوں کے لیے جو مکۃ المکرمہ میں موجود ہیں لیکن سامنے ان کے بیت اللہ نہیں ہیں، اور تیسری مرتبہ فرمایا دنیا کے تمام لوگوں کے لیے کہ اب آپ کا قبلہ بیت اللہ ہی ہے اور تم نے نماز میں رخ اس کی طرف کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ سفر و حضر میں بھی قبلہ تمہارا بیت اللہ ہی ہوگا، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت کا موقع نہ ملے۔ اس کی وجہ اور اس کا مطلب یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ پہلی آسمانی کتابوں تورات، انجیل وغیرہ میں لکھا ہوا تھا کہ نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بیت اللہ ہی ہوگا اور اس طرح رخ کر کے نماز پڑھیں گے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ تبدیل نہ ہوتا اور آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہتے تو یہودیوں کو کہنے کا موقع مل جاتا کہ جو نبی آخر الزمان کی علامت ایک لکھی ہوئی ہے کہ انہیں قبلہ بیت اللہ ہوگا وہ آپ میں پائی نہیں جا رہی۔ اور بعض مفسرین نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ یہود و نصارہ نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ جیسے محمد نے ہمارے قبلے کی رخ کر لیا ہے، یہ آہستہ آہستہ ہمارا مذہب بھی تبدیل کر لیں گے، لیکن جب قبلہ تبدیل ہوا تو انہیں یہ کہنے کا موقع ختم ہو گیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ ہاں ان میں سے جو ظالم لوگ ہیں اب بھی وہ بات کرتے رہیں گے، لیکن تم ان سے نہ ڈرو اور تم مجھ سے ڈرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو کام فرض اور واجب ہو تو اس کو ادا کرتے ہوئے لوگوں کا ڈر خوف نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے۔ آج ہمارے ہاں ایک بہت بڑا فتنہ یہ بھی ہے کہ جن لوگوں کے مزاج میں کوئی شرم و حیا ہوتی ہے تو وہ ضرور سے زیادہ شرم و حیا کرتے ہیں، اور ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں ایسا کوئی کام بھی نہ کروں جس سے لوگ مجھے برا سمجھیں، کہ لوگوں کے ذہن میں میرے بارے میں منفی خیالات آئیں، لوگ سمجھیں کہ اچھا آدمی نہیں ہے، اور اس خیال کی وجہ سے کہ ہر آدمی میری تعریف کرے، ہر آدمی مجھ سے خوش ہو، ہر آدمی مجھے اچھا سمجھے، اس کی وجہ سے وہ بہت سے اچھے اور جائز کام بھی چھوڑ دیتے ہیں اور بہت سے ناجائز کام بھی کر لیتے ہیں۔ تو یہ طریقہ درست نہیں ہے کہ لوگ کیا کہیں گے اور لوگوں کا ڈر کے وجہ سے آدمی گناہوں میں مبتلا ہو جائے، ضروری کام چھوڑ دے، یہ طریقہ درست نہیں ہے، جذبہ بھی درست نہیں ہے۔ میرے سب لوگ اچھا کہیں۔ اب آپ دیکھیں اللہ کے انبیاء علیہ السلام سارے لوگ اچھا نہیں کہتے تھے، کیونکہ وہ توحید کا اعلان کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، بتوں کی عبادت سے منع کرتے تھے، تمام گناہوں سے منع کرتے تھے، ظلم و زیادتی سے منع کرتے تھے۔ تو جو لوگ ان غلط چیزوں کے عادی تھے تو ان کو تکلیف ہوتی تھی، وہ اس کو برا سمجھتے تھے کہ یہ ہمیں کیوں منع کر رہے ہیں چوری سے، ڈاکے سے، ظلم و زیادتی سے، لڑائی جھگڑے سے۔ اور جن لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی تو انہوں نے یہ چیزیں چھوڑ دی ہیں۔ تو اس لیے یہ بھی اپنے ذہن سے ہر مسلمان مرد عورت کو خیال نکال دینا چاہیے کہ بس سب لوگ میری تعریف ہی کریں اور کوئی میرے بارے میں کوئی برا خیال نہ لائے دل میں، یہ ہو نہیں سکتا۔ دل میں صحیح خیال یہ ہونا چاہیے کہ میں نے ہر موقع پر صحیح کام کرنا ہے، دین کی اتباع کرنی ہے، دین کی پیروی کرنی ہے۔ اگر پھر بھی کوئی آدمی ہمیں برا سمجھتا ہے تو وہ اس کا ذاتی فعل ہے، البتہ ہم نے کوئی ظلم نہیں کرنا، گناہ نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی، حق تلفی نہیں کرنی، یہ خیالات ہونے چاہیے، یہ درست خیال ہے۔ اسی لیے آج جب کہا جاتا ہے کسی کو کہ آپ فلاں کام کریں تو آدمی یہ کہتا ہے کہ میں کام تو کروں لیکن لوگ اس کا برا اثر لیں گے اور لوگ یہ نہ سوچیں، لوگ یہ نہ سمجھیں، اور اس لیے آدمی بہت سے ضروری کام بھی اور دینی کام بھی چھوڑ دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ میں نے تمہارا قبلہ تبدیل اس لیے بھی کیا تاکہ تم اپنی نعمت مکمل کروں اور تم اچھی طرح ہدایت پا جاؤ۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، جیسے ہم نے تم میں بھیجے ایک رسول تم میں سے جو تمہارے سامنے ہماری آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور تمہیں پاک صاف کرتے ہیں اور تمہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور تمہیں وہ چیزیں سکھاتے ہیں جو تم جانتے نہیں تھے۔ تو اس مضمون کی آیت پارہ نمبر 1 میں گزر چکی ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا جیسے ہم نے تم میں رسول بھیج کر ایک انعام تم پر فرمایا ہے، اور جیسے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہیں، اسی طرح بیت اللہ بھی انہی کا تعمیر کیا ہوا ہے، اس کو قبلہ مقرر کرنا یہ بھی اسی طرح کی ایک نعمت ہے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھیجنے کے 4 کام بیان فرمائے، مقاصد بیان فرمائے، تاکہ آپ لوگوں کو ہماری آیات پڑھ کے سنائیں اور لوگ قرآن کریم کی تلاوت کریں۔
یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کریم کا طریقہ پڑھنا سیکھیں اور روزانہ تلاوت کریں۔ اور نمبر 2 فرمایا تھا کہ لوگوں کے دلوں کی آپ صفائی کریں، دلوں سے کفر و شرک کے خیالات نکالیں، بد اخلاقیاں جو حسد ہے، بغض، تکبر، کینہ، دنیا کی بہت زیادہ محبت، عہدے کی محبت، شہرت کی محبت، تو یہ آپ لوگوں کے دلوں سے نکالیں۔ آپ نے نکالی ہے، اس کے طریقے بتائے ہیں۔ جب یہ بد اخلاقیاں دل سے نکلتی ہیں، اچھے اخلاق آتے ہیں، پھر زندگی میں سکون پیدا ہوتا ہے۔ ہمیں یہ کام بھی کر ہونا چاہیے۔ اور تیسرا مقصد بیان فرمایا تھا کہ آپ لوگوں کو قرآن کریم کی تعلیم دیں، اس کا مطلب سمجھائیں تاکہ لوگ سمجھ کر عمل کریں۔ تو ہم میں سے ہر آدمی کو یہ کام بھی کرنا چاہیے کہ مطلب اور تفسیر جانیں اور عمل کریں۔ اور چوتھا مقصد یہ بیان فرمایا تھا حکمت کی تعلیم دیں۔ حکمت سے مراد احادیث مبارکہ ہیں اور دین پر عمل کرنے کے طریقے آپ نے بتائے، کس موقع پر کس بات پر کیسے عمل کرنا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ وہ علم دیا جو لوگ جانتے نہیں تھے۔ لوگ اللہ سے ناواقف تھے اور اپنے خالق و مالک سے ناواقف تھے، ان کی صفات سے ناواقف تھے، اپنے پیدائش کے مقصد سے ناواقف تھے۔ آپ نے آ کے بتایا کہ ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے، خالق و مالک کون ہے، وہ کن کاموں سے راضی ہوتے ہیں، کن کاموں سے ناراض ہوتے ہیں، یہ سب آپ نے بتایا ہے۔ اور زندگی کامیاب طریقے سے کیسے گزاری جا سکتی ہے، ہماری آخرت اچھی کیسے ہوگی، یہ سب چیزیں ہمیں سیکھنے کی دین سے ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔